أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللہ رب العالمین نے انسان کو جو اسلام مدد کے طور پہ عطا فرمایا ہے، اس نے میرے بھائیوں سب سے پہلے انسان کو اپنی انا، اپنی ایگو، اپنے جناب تکبر اور فخر کو کچلنا پڑتا ہے اگر اللہ کی بندگی کا آپ نے کوئی کام کرنا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دین اسلام کا جو مفہوم ہے نا، وہ ہمیں سمجھاتا یہ ہے، پانچوں وقت میں ہماری اذان، ہمارا مذہب ہمیں درس یہ دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کبریائی، بڑائی، عزت، طاقت، غلبہ سب کچھ ہے تو اللہ کے لیے۔ انسان اللہ کی بندگی کرے، سب سے بڑا انسان کے لیے شرف یہی ہے اللہ ہمیں اپنی بندگی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انا آتی ہے نا اندر، تکبر آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے تو وہ انسان نہ اس کی عبادت رہتی ہے، نہ اس کی بندگی رہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ شام کے علاقے میں وہ عیسائیوں کا گورنر تھا، 500 بندوں کے ساتھ وہ مدینے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے، حج کے دن بالکل قریب ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دولت دی تو حج کر کے واپس جانا۔ نہیں، حج کرنے کے لیے گئے۔ اب وہاں پہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، عام ہے یا خاص ہے، اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، سید ہے یا غلام ہے، سب کا لباس ہے، سفید چادریں پہنی ہوئی اور سارے لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ نا مطاف میں یعنی طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے کرتے پیچھے ایک حاجی تھا، اس کا پاؤں جو نیچے تہبند کی جگہ پہ چادر بندی ہوتی ہے نا، اس کا پاؤں اس کی چادر پہ آ گیا۔ رش تھا، ہجوم تھا، اللہ کی قدرت، اس کا جناب وہ چادر کھل گئی۔ اس نے حد تک سمجھی، توہین سمجھی کہ لولی برے مجمع میں میرا سطر کھل گیا۔ اس نے پلٹ کے اس حاجی کے منہ پہ زور سے تھپڑ دے گا۔ اب یہ ادب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، حرم کی حد میں آپ کسی کو مار نہیں سکتے، وہاں پتا توڑنا بھی گناہ ہے، کیڑا مارنا بھی گناہ ہے، مچھر مارنا بھی گناہ ہے، حرم کی حد ہے۔ اس نے تھپڑ دے مارا۔ وہ بندہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملا۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا بھائی اسلام، ایک تو نے اللہ کے حرم کی حد کو توڑا ہے، لیکن یہ تیرا عذر اس لیے معاف کیا جا سکتا ہے کہ تم نیا مسلمان ہے، تجھے حرم کی حد کا علم نہیں تھا۔ لیکن دوسرا، تو نے ایک مسلمان پہ ہاتھ اٹھایا، اسلام میں قصاص چلتا ہے، عدلے کا بدلہ چلتا ہے۔ تو گورنر تھا اپنے علاقے کا، اسلام میں گورنر ہو، بادشاہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم کرے بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہاں تو تم اس سے معاملے معافی، تو یہاں تم تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے پہ تیار ہو جائے۔ دو شرطیں ہیں بڑی آسان، معافی مانگ لے یا تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھا لے۔ اب تھپڑ تو اس نے نہیں تھا کھانا، گورنر تھا، 500 بندے ساتھ آئے تھے اسلام قبول کرنے۔ دوسری شرط بڑی آسان ہے کہ آپ نے فرمایا معافی مانگ لے اس سے کہ بھائی میں اللہ کے لیے معافی چاہتا ہوں۔
لیکن یہاں معافی میں رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ انا، تکبر. وہ جو اندر جناب انا تھی نا، فخر، غرور، تکبر، میں گورنر اور عام بندے سے معافی مانگوں، یہ انا اس کو لے ڈوبی. حضرت عمر سے کہتا ہے کہ مجھے آپ ایک رات سوچنے کا موقع دیجیے، میں رات کو سوچ لیتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، معافی مانگنی ہے یا تھپڑ کھانا ہے، تو میں صبح جناب فیصلہ دے دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. صبح ہوئی، وہ بندہ اپنے 500 بندوں سمیت مکے کی سرزمین سے غائب. اللہ کی قدرت. انا انسان کو کہاں پہ لے جاتی ہے، میں سمجھانا میرے بھائیوں یہ چاہتا ہوں. ہم لوگ اکڑ کے رشتے توڑ لیتے ہیں. انا میں بھائی سے بولنے کو تیار نہیں، بہنوں سے بولنے کو تیار نہیں، ہمسائے سے بولنے کو تیار نہیں. انا ہے. ایک مسجد میں کوئی معاملہ بن گیا، سنگیاری ساری زندگی انہوں مر جانا ہے، اس مسجد نماز نہیں پڑھنی. وہ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ انا. انا و دربار تو اللہ کا گھر ہے. اگر تو کسی بندے کے لیے نماز پڑھنی ہے تو نہ جاؤ، اللہ کے لیے جانا ہے تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ انا جو ہے نا کہاں کی کہاں بندے کو لے جاتی. انا آگئی جناب. اس نے کہا جی راتوں رات بھاگ گیا وہاں سے. اللہ کی قدرت، وقت گزرتا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلاش کروایا، بندہ کوئی نہیں ملا. اس کی انا ایک معافی کا لفظ نہیں بولا اور دوبارہ شام کے علاقے میں جا کے عیسائیوں کے ہاں پناہ لے لی. حضرت عمر نے نا ایک وقت آیا، اپنے ایک صحابی کو بھیجا شام کے علاقے میں. وہاں کے گورنر کو خط بھیجا آپ نے. صحابی وہاں پہ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گورنر کے پاس بیٹھا، اس نے اس بندے کا نام لیا جو مسلمان ہو کے گیا تھا اور بھاگ گیا تھا. اس نے کہا بتاؤ اس بندے کا کیا حال ہے؟ صحابی فرماتے ہیں یار وہ ایک رات ہی ہمارے پاس ٹھہرا وہاں پہ، احرام کے اندر یہ مسئلہ بنا ہے. حضرت عمر نے اسے یہ بات کی، بھاگ گیا. وہ کہتا ہے گورنر ملنا چاہتے ہو؟ کہا وہ کیسے؟ کہا جاؤ اندر میرے محل میں جا کے دیکھو، وہ اندر بیٹھا ہوا. اندر گئے نہ جاؤ. فرماتے ہیں وہ سونے کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا، سونے کے تخت پہ بیٹھا ہوا. فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا، ظاہر ہے اس نے حضرت عمر کے پاس صحابی کو دیکھا تھا، تو دیکھا میں کہ مسلمان ہے، حلیے سے، وضاحت سے. تو تخت سے نیچے اترا، مسافہ کیا اور تخت پہ بٹھایا. جب بٹھایا نا تو صحابی کہتے ہیں میں سونے کے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام قرار دیا. وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام کا نام لیا نا، اس کی زبان سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا. میں سمجھا اس کے اندر اسلام بھی ہے، بس انا اس کے اندر رکاوٹ آئی ہوئی. وہ کلمہ پڑا تھا وہ اندر زندہ ہے، لیکن انا جو ہے نا وہ رکاوٹ بنی ہوئی. تو کہتے ہیں میں بہرحال ملاقات ہوئی، مجھ سے پوچھتا ہے بتاؤ امیر المومنین حضرت عمر کا کیا حال ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا وہ ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا وہ اللہ کے بندے، ایک چھوٹا سا جملہ تھا معافی کا، تو مدینے آ جا، حضرت عمر تجھے کچھ نہیں کہیں گے. کہتے ہیں میں 3 شرطوں پہ مدینے آؤں گا. 3 شرطوں، بس یہ شرطیں سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں. کہتا پہلی شرط یہ عمر فاروق مجھے لکھ کے دیں، ان کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا خلیفہ میں بنوں گا. دوسری شرط عمر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرے. اور تیسری شرط میں جب آؤں وہاں پہ تو نہ مجھ سے بدلہ اور نہ معافی، بس مجھے ویسے چھوڑ دیا. صحابی کہتے ہیں یار یہ تو چلو حضرت عمر شاید مان لے کہ بغیر سزا دیے، بغیر کچھ کہے، بغیر معافی کا مطالبہ کیے تجھے مدینہ میں رکھ لے، ہو سکتا ہے. اپنی بیٹی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے کر دیں. یہ جو تیسری شرط ہے نا کہ مسلمانوں کا خلیفہ مجھے بنایا جائے، یہ بہت بڑی. تو یہ پتہ نہیں اب ماننے کا. کہتا نہیں اگر تینوں شرطیں لکھ کے دیں
تو میں جناب دوبارہ وہاں پہ آنے کو تیار ہوں۔ یہ صحابی فرماتے ہیں مدینہ آیا، حضرت عمر کو ساری بات سنائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو صحابی کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑے۔ آپ فرماتے ہیں تم نے تینوں شرطیں لکھ کے دیا نہیں تھی، تینوں شرطیں لکھ کے دیا نہیں تھی۔ یہاں سے نا حضور علیہ السلام کی وہ حدیث سمجھ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی زبان اللہ کے الہام کرنے سے حرکت میں آتی ہے وہ عمر فاروق ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ بولتا ہے، اللہ اس کی زبان پہ الہام کرتا ہے۔ عمر کی بصیرت دیکھیے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین، اور وہ بندہ جو ایک تھپڑ کی وجہ سے مسلمانوں کو چھوڑ کے چلا گیا، میں اس کو لکھ کے دے جاتا کہ عمر کے بعد تو خلیفہ بنے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تم لکھ کے دے جاتا، وہ وقت پتہ نہیں آنا بھی تھا کہ نہیں تھا آنا، وہ وقت پتہ نہیں آنا بھی تھا کہ نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں اچھا تو ایسا کر، اور ساتھ فرمایا اللہ کے بندے مجھ عمر کے نزدیک ایک بندہ اسلام پہ آ جانا، اسلام پہ پورے روم کو فتح کرنے کی مجھے اتنی خوشی نہیں جس نے ایک بندے کے اسلام پہ رہنے کی مجھے خوشی۔ اندازہ فرمائے ایک بندہ اس ہدایت پہ آ جائے، مجھے عمر کو اتنی خوشی ہے کہ پورے روم کی فتح کی اتنی خوشی نہیں۔ تو آپ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا، نیچے مہر لگائی، فرمایا جا اس کو جا کے دے دے۔ فرقہ عمر کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اوپر تینوں باتیں لکھ لو، میں عمر نیچے اپنے دستخط اور مہر لگا کے یہ چمڑے کا ٹکڑا تجھے دے رہا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں میں جناب گھوڑا دوڑایا، باغم باغ شام کے علاقے پہنچا، گورنر کے محل کے سامنے پہنچا، اندر سے جنازہ نکل رہا تھا، بڑی دنیا جناب، شہر پورا بند، دکانیں بند، اور جناب جنازہ نکل رہا ہے، لوگ جنازے کے پیچھے پیچھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک بندے سے پوچھا اوہ اللہ کے بندے یہ تو بتا یہ جنازہ کس کا ہے؟ پورا شہر بند پڑا ہوا، شام کی منڈیاں بند ہیں، شام کے تجارتی بازار بند ہے، وہ جنازہ کس کا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے وہ جو یہاں سے بھاگ کے مسلمان نہیں تھا ہو گیا پھر واپس آ گیا، یہ جنازہ اسی کا جا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرے ذہن میں عمر فاروق کی بات آ گئی کہ تو لکھ کے دے آتا، وہ اسلام پہ تو مردا پتہ نہیں وقت آنا بھی تھا کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں جہاں حضرت عمر کی بصیرت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے، اس بندے کو آخری وقت تک میرے نبی کے شہر مدینہ سے دور کس چیز نے کیا؟ اس کی انا اور تکبر۔ ہم لوگ بعض اوقات نہیں اکثر اوقات اپنی انا کی وجہ سے مسجد چھوڑ جائیں گے، ہاں جی تعلق چھوڑ جائیں گے، دوستی بھائی چارہ چھوڑ جائیں گے، اپنے اندر کی انا کو نہیں مرنے دیں گے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں نا رسی سڑ گئی وٹ نہیں گئے، ہم نے بھی ساری عمر سڑ جانا ہے لیکن اندر کی قدورتیں اور وٹ نہیں جان دینے، پر جتنا گن مار لینا وہ گن نہیں کھلن دینے۔ اور بھائیو اللہ کہتا ہے میرے بندے بنو، اور بندگی کے لیے سب سے پہلی چیز اپنی انا کو مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جن بھائیوں نے اپیل کی ہے ان کی ہم ہر لحاظ سے تصدیق کرتے ہیں، سارے بھائیوں کے ساتھ دل کھول کے تعاون فرما دیجیے۔